اب بہت دن بیت گئے۔ کسان کی بیوی بہت پریشان رہنے لگی۔ بچے بھی بھوکے سونے لگے تھے۔ کھانے کو بھی بہت کم سامان رہ گیا تھا۔ یہاں تک کہ 3 مہینے گزر گئے۔ اب کسان کی بیوی نے سوچ لیا کہ اس کا شوہر ضرور کسی مشکل میں ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کو اس کی مدد کرنے ضرور جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ٹھان لی کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا وہ سفر پر نکل پڑے گی۔ کسان کی بیوی نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ وہ اپنا خیال رکھیں، وہ ان کے باپ کو لے کر واپس ضرور لوٹے گی۔ اگلے ہی دن سورج طلوع ہوتے ہی اس بہادر عورت نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ بہت دن چلنے کے بعد اور بہت کٹھن سفر طے کرنے کے بعد وہ 7 پہاڑوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں اسے وہی بوڑھا آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر بھی وہاں آ چکا ہے اور وہ اپنے شوہر کو بچانے آئی ہے۔ بوڑھا آدمی کسان کی بیوی کی بہادری دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے بتایا کہ ہاں بہادر عورت، تمہارا شوہر یہاں آیا تھا لیکن وہ کالے دیو کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب اگر وہ اپنی سمجھداری سے پہاڑ کی چوٹیوں پر پڑے خزانے تک پہنچ گئی تو نہ صرف اپنے علاقے کا مسئلہ حل کر لے گی بلکہ اپنے شوہر کو بھی بچا لے گی۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے اسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور نہ ہی دیو کے کسی قسم کے بہکاوے میں آنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسے ہی کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی کسان کی بیوی نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے چڑھنا شروع کیا تھا کہ دیو اونچی اونچی آواز میں بولنے لگا، اے بیوقوف عورت، اب تم میرا مقابلہ کرنے آئی ہو؟ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے شوہر کا ہوا۔ مگر وہ بہادر عورت بنا دیو کی آواز کی پرواہ کیے آگے بڑھتی گئی۔ دیو کچھ سمجھ گیا کہ یہ کچھ بہادر عورت ہے۔ اب وہ طرح طرح کے طریقوں سے اس کو ڈرانے لگا، کبھی اس کے آگے کبھی پیچھے آتا، اور اس کی خوفناک شکل دیکھ کر ایک بار تو وہ بہادر عورت ڈر گئی، لیکن وہ ڈٹی رہی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دیو نے ایک دم تیز ہوائیں چلانا شروع کر دی اور اونچی اونچی بولنا بھی شروع کر دیا۔ اب وہ بہت ڈر رہی تھی، لیکن اس نے بہت سی ہمت اکٹھی کی اور اونچی آواز میں بولی، اے دیو، تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں یہاں سے اپنا مقصد پورا کیے بنا نہیں جاؤں گی، اور میں اپنے شوہر کو بھی آزاد کروں گی اور اپنے بچوں کے لیے اپنے گاؤں کا مسئلہ بھی حل کروں گی۔ میں تمہارے بہکاوے میں نہیں آنے والی۔ دیو کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ تھوڑی اور اوپر جا کر کسان کی بیوی نے دیکھا کہ وہاں طرح طرح کے پھول کھلے ہیں جو اتنے خوبصورت، چمکدار اور خوشبودار ہیں کہ اس کا دل چاہا کہ ایک پھول چن لے، لیکن اسے فوراً سے یاد آیا کہ یہ بھی یقیناً دیو کی کوئی چال ہوگی، تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ پھول نہیں چاہیے۔ اب وہ آگے بڑھ رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ پھول غائب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ دیو نے ہی بچھائے تھے۔ تھوڑی اور آگے چلنے کے بعد وہ کچھ تھک گئی تھی کہ اس نے دیکھا سامنے ایک بہت خوبصورت شہزادہ سونے میں لدا ہوا اس کے پاس کھڑا ہے۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ شاید یہ شہزادہ اس کی مدد کرنے کے لیے بوڑھے آدمی نے بھیجا ہو۔ وہ شہزادہ کہنے لگا، ہاں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ نہیں، یہ سفر اسے خود ہی طے کرنا ہے۔ اس نے کہا، نہیں شہزادے، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ شہزادہ ایک دم دیو میں بدل گیا۔ اس نے کہا، اچھا تو تم تو واقعی بہت بہادر عورت ہو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم واپس لوٹ جاؤ تو میں تمہاری زندگی بخش دوں گا، ورنہ تم اپنے شوہر کی طرح ہمیشہ کے پتھر کی ہو جاؤ گی۔
اب کسان کی بیوی اور زیادہ ڈٹ گئی. اسے لگا کہ اب وہ اور امتحان پورے کر سکتی ہے. ایک دم اسے لگا جیسے اس کے بچے اس کے پیچھے ہوں اور اس کو بلا رہے ہوں. اسے ایک دم اپنے بچے بہت یاد آئے. وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے ہی والی تھی کہ اسے ایک دم بوڑھے آدمی کا وعدہ یاد آ گیا. اسے لگا کہ یہ دیو کی ہی چال ہے. اب وہ فوراً سے آنکھیں بند کر کے رونے لگی کیونکہ اس کو اپنے بچوں کی روتے ہوئے آوازیں آ رہی تھی. لیکن اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور زور زور بولنے لگی کہ یہ اے دیو، یہ تمہارا بہکاوا ہے اور میں اس میں نہیں آؤں گی، اور ایسے ہی تمہاری طاقت کم پڑتی جائے گی اور تم ختم ہو جاؤ گے. اب دیو پریشان ہو گیا کہ یہ تو بہت ڈھیٹ عورت ہے، یہ تو اس کو ختم کر دے گی. اب وہ ایک بہت تیز کانٹے دار جال کے ساتھ کسان کی بیوی کے سامنے آ گیا. اس نے وہ جال اس کے پاؤں میں پھینک دیا. جیسے ہی کسان کی بیوی نے اس کے اوپر قدم رکھا، اس کے پاؤں سے بہت زیادہ خون بہنے لگا اور وہ بہت تکلیف دہ تھا. وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، مگر اسے پھر یاد آیا کہ وہ یہ مشکل پار نہ کر سکی تو وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے گی. وہ یہ سوچ کر اس جال پر چلنے لگی، یہاں تک کہ اس کا سارے کے سارے پاؤں خون میں بھر گئے. لیکن جب وہ چلتی گئی تو اس نے دیکھا کہ دیو اس کے سامنے کھڑا بالکل کمزور پڑ گیا ہے. تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ جال ختم ہونے لگا اور اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہونے لگے. وہ جادو کا ہی جال تھا جو دیو نے اس کو ڈگمگانے کے لیے پھیلایا تھا. جب وہ مشکل پار کر گئی تو دیو بھی وہاں کھڑا کھڑا ختم ہو گیا. اب اس کے سامنے سنہری ندی تھی، بولنے والا درخت تھا اور گنگنانے والا پرندہ تھے. انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا اور اس کی بہادری پر اس کی بہت تعریف کی. وہ جان چکی تھی کہ وہ کامیاب ہو چکی ہے. بولنے والے درخت نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ایک برے بھیانک دیو سے اس کو آزاد کروایا. اب کسان کی بیوی نے اس درخت کے پتے لیے، اس ندی کا پانی لیا ایک برتن میں اور پرندے کو لیا اور وہاں سے نیچے اتر گئی. جب نیچے آئی تو بوڑھے آدمی کے پاس اس کا شوہر کھڑا تھا. وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ لے کر واپس آ گئے. واپس آ کر انہوں نے اپنے علاقے کا مسئلہ حل کر دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی پھر سے رہنے لگے. تو پیارے بچوں، آپ اپنی بہادری سے کسی بھی برائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں.